نہیں تھا. یہ ایک وائرل ویڈیو ہے, یا رسول اللہ کہنے والا تھا, اگر نہیں تو اس کا 1.6 ملین ویوز ہیں اس ویڈیو کے. تو ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بہت اہم ہے, لوگوں میں کنفیوژن پھیل رہا ہے, تو کیوں نہ اس تعلق سے جو صحیح بات, کمپلیٹ بات, حقائق, دلائل, جو ریئل بات ہے وہ آپ سب کے سامنے آ جائے. تو چلیے ویڈیو پلے کرتے ہیں. جی شیخ. وہابی کا باپ سنی تھا, یا رسول اللہ کہنے والا تھا, اگر نہیں تو اس کا دادا تو سنی تھا, اگر نہیں تو پردادا تو یقیناً سنی تھا. اب ان کے مطابق یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, تو ان کے پردادا نے یا رسول اللہ کہا تو اکارڈنگ ٹو دیم پردادا کافر ہو گیا. تو پردادا کافر ہو گیا تو پردادا کا نکاح ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ اس لیے کہ ایمان سے خالی ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا. جب پردادا اور پردادی کا رابطہ ہوا تو حلال کا ہوا یا حرام کا ہوا؟ جب حرام کا ہوا تو تمہارا دادا حرامی ہوا نا. اے وہابی تم اپنے دادا کو حرامی کہتے ہو, شرم نہیں آتی؟ اچھا دادا کو بھی مشرک کہتے ہو, تو دادا ایمان سے گیا, جب ایمان سے گیا تو دادا دادی کا نکاح ٹوٹ گیا. جب دادا دادی کا نکاح ٹوٹ گیا تو رابطہ حلال کا نہیں حرام کا ہوا. جب تمہارے دادا کا رشتہ حرام کا تھا تو تمہارے باپ کو تم حلالی نہیں حرامی کہتے ہو. اور اے وہابیو تم اپنے باپ کو بھی مشرک کہتے ہو یا رسول اللہ کہنے پر, تو تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارا باپ کافر ہو گیا. جب باپ کافر ہوا تو ماں باپ کا نکاح ٹوٹ گیا. جب نکاح ٹوٹ گیا تو تمہارے ماں باپ کا رابطہ بھی حرام کا ہوا. اپنے ماں باپ کا رشتہ توڑ کر تم اپنے کو حرامی ثابت کرتے ہو. جب تم خود حلالی نہیں تو ہمیں کیا نصیحت دینے آ رہے ہو؟ پہلے اپنا حلالی ہونا ثابت کرو, اس کے بعد نصیحت کی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود سے اپنی طرف سے یہ فتویٰ دے ڈالا کہ ہم لوگ ان کو جو ہے, اب وہ لفظ دہراتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا ہے, کہ حرامی کہتے ہیں. اہل حدیث دیکھیے تکفیر نہیں کرتے ہیں, بریلوی حضرات کی یا دیوبندی حضرات کی یا جو بھی مخالف فرقے ہیں تکفیر نہیں کہتے, ان کو کافر نہیں کہتے. کہیں بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اہل حدیث نے, کسی نے جذبات میں اکا دکا کہہ دیا ہو تو الگ بات ہے, لیکن جماعت اہل حدیث اصولی طور پر اور مجموعی طور پر دوسروں کی تکفیر نہیں کرتی, یعنی بریلیوں کو کافر نہیں کہتے. یہ بنیادی نقطہ ذہن میں رکھیں. یہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم جو ہے حرامی بولے اہل حدیثوں کو, کسی کے دادا وغیرہ کچھ کنورٹ ہو گئے تو. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تب الزامی جواب دیتے ہیں نا جب ہم نے ان کو حرامی کہا ہوتا. تو کیا کسی اہل حدیث نے بریلیوں کو حرامی کہا؟ اہل حدیث یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی بریلوی شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, یہ کہہ سکتا ہے. لیکن کسی نے کسی بریلوی کو یا سارے بریلویوں کو یہ کہا کہ حرامی ہے, حرام کی اولاد ہے. اگر تم پر کسی اہل حدیث نے اس طرح کا الزام لگایا ہوتا, اس طرح کی گالی دی ہوتی اور اس کی یہ دلیل دی ہوتی کہ تم حرامی اس لیے ہو کیونکہ تم نے شرک کیا ہے, کفر کیا ہے, تو چونکہ تم حرامی ہو گئے اور حرام کی اولاد ہو, تو پھر تم پلٹ کے اہل حدیثوں کا کہ کوئی الزامی جواب دیتے. بھیا یہاں اہل حدیثوں نے تو فتویٰ ہی نہیں دیا کہ تم لوگ حرامی ہو, کبھی نہیں کہا. تو جب اہل حدیث نے کوئی فتویٰ ہی نہیں دیا, تکفیر کی ہی نہیں ہے, تو کیسے حرامی بولیں گے؟ نہ تمہیں حرامی بول رہے ہیں اور نہ کوئی اگر بریلوی کنورٹ ہو گیا اہل حدیث ہو جائے یا اس کا باپ اہل حدیث ہو گیا ہو یا وہ اہل حدیث نہ ہوا ہو, تو کوئی بھی اہل حدیث عالم جو ہے تکفیر نہیں کہتا بریلوی کی, چاہے وہ بریلوی ان کے گروپ کا ہو, چاہے وہ بریلوی کسی اہل حدیث کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, وہ تکفیر نہیں کہتے. اور جب کافر نہیں کہتے ہیں تو پھر اس حرام اور اس طرح کی گالی گلوج اور اس طرح کی بات کہنے کا کوئی مطلب نہیں بنا. تو یہ بنیادی طور پر موقف سمجھ لے کہ اہل حدیث کا موقف کیا ہے. یہ اپنے اوپر انہوں نے اہل حدیثوں کو قیاس کر لیا نا. یہ کیا کرتے ہیں, یہ ذرا سی بات پہ کافر کہہ دیتے ہیں, اور کافر صرف کافر نہیں کہتے, کافر کہنے کے ساتھ نکاح بھی توڑ دیتے ہیں. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ کسی نے وہابی سے مسافہ کر لیا تو بھی کافر ہو گیا, کہتے اس کا نکاح ٹوٹ گیا. تو انہوں نے اپنے اوپر اہل حدیثوں کو بھی قیاس کر لیا. جس طرح سے یہ کفر کے فتوے بانٹتے ہیں, تکفیر کے گولے چلاتے ہیں, سب کو کافر کہتے ہیں, تو ان کے یہاں یعنی ان کی نظر میں کافر ہوا نکاح ٹوٹ گیا, سلام کیا کافر ہوا نکاح ٹوٹ گیا, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح اس طرح کی بیوقوفی والے فتوے یہ لوگ بھی دیتے ہوں گے. حالانکہ اہل حدیثوں کے ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اہل حدیث تکفیر نہیں کرتے ہیں, اور جب تکفیر نہیں کرتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بات آ ہی نہیں سکتی. الٹا بات ان پر جاتی ہے, یہ بات ان پر جاتی ہے چونکہ یہ لوگ تکفیر کرتے رہتے ہیں, یہ لوگ کافر قرار دیتے رہتے ہیں. تو ان کے یہاں بھی تو مسئلہ ہوتا ہے, یعنی کوئی دیوبندی, جس کو یہ لوگ دیوبندی بولتے ہیں, ان کو بھی کافر بولتے ہیں. تو کوئی دیوبندی بریلوی ہوتا ہے
बहुत सारे देवबंदी हैं जो बरेलवी हो जाते हैं। अहले हदीस तो मुझे नहीं पता कोई अहले हदीस बरेलवी हुआ हो, ये तो शायद इनका ख्वाब कभी पूरा ना हो, अहले हदीस बरेलवी होता। लेकिन ये जो बहुत सारे जाहिल होते हैं और बहुत सारे देवबंदी घराने से होते हैं, लेकिन वो ये लोग उनको बरेली बना लेते हैं, या इनका कोई एरिया है, इनका कोई जगह है, मुंबई में कोई जगह जहां बड़ी इनकी आबादी है, कोई काम करने आता है कोई देवबंदी, वो कुछ दिन में वो भी जो है इनके रंग में रंग जाता है। ऐसे कई लोगों को मैंने भी देखा। तो क्या यहाँ पे तुम खुद को, यानी जो बरेली बन चुका उसको हरामी बोलते हो? यानी तुम्हें ये फतवा तो अपने घर पे अप्लाई करना चाहिए कि जो दूसरे मसलक से आके बरेली बने उनको तुम हरामी बोलो, तुम अपने फतवे हिसाब से, क्योंकि तुम उनको काफिर बोलते। तुम ये नहीं कहते कि उन्होंने कुफ्र किया, तुम तो सीधा तकफीर करते। ऐसी तकफीर की बंदे का निकाह ही टूट जाता है, यानी मियां बीवी के रिश्ते ही को तुम जो है हराम करार देते हो। तो ये मामला तुम पर फिट होता है। अगर हरामी कहना तो खुद अपने आप को बोला हरामी। अहले हदीस ना दूसरों को तकफीर करते हैं, ना दूसरों को हरामी बोलते हैं, ना खुद को वो हरामी बोलेंगे। तो ये बुनियादी बात है समझने की कि यहाँ मसला, ये सारा मुकदमा तब सही होता जब अहले हदीस ने तकफीर की होती। तो जब अहले हदीस ने तकफीर ही नहीं की है तो ये हरामी की बात कहां से आएगी? तुम तकफीर करते हो, ये प्रॉब्लम तुम्हारा है, ये हरामी की बात तुम्हारे यहाँ आएगी, अहले हदीस क्या नहीं आएगी। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर कोई तकफीर भी करता है, अहले हदीस कहीं करे भी तकफीर, तो तकफीर के बाद वो इसकी गुंजाइश नहीं देगा कि हराम के रिश्ते कायम करो। यानी अहले हदीस अगर किसी को काफिर बोलेगा तो काफिर बोलने के बाद अगर कभी बोला भी, कोई ऐसा मौका पड़ा जैसे कादियानी काफिर है, तो ऐसा अगर अहले हदीस ने किसी खास शख्स की तकफीर की भी कभी भी किसी वजह से, तो फिर वो अहले हदीस ये गुंजाइश नहीं देगा कि इस काफिर के निकाह में कोई मुसलमान औरत रहे, वहीं वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, वहीं वो जोड़ा खत्म। वहां हराम जो है औलाद की पैदाइश का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जैसे कोई नॉन मुस्लिम है, अगर वो मुसलमान हो जाएगा तो मुसलमान होने के बाद वो गैर मुस्लिम से ताल्लुक नहीं जो है बना सकता है, वो फौरन ताल्लुक उसको खत्म करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर वो नए सिरे से शादी करेगा तो उसकी औलाद को हराम नहीं बोलेंगे, वो तो जब गैर मुस्लिम था तो उसका मामला अलग है, लेकिन मुसलमान होने के बाद वो उसको यही ताकीद की जाएगी, यही बताया जाएगा कि नए सिरे से तुम शादी करो, मुसलमान से शादी करो, तुम मुसलमान हो गए, कुफ्र से तुम निकल गए, तो अब ऐसी औरत के साथ तुम रिश्ता नहीं बना सकते, उसको निकाह में नहीं रह सकते जो मुसलमान ना हो। तो अगर अहले हदीस ने जरूरत पड़ी किसी की तकफीर किया भी कभी, जैसे कादियानी क्यों काफिर का, ऐसी कोई और ऐसा बंदा खड़ा हुआ और उस पर हुज्जत कायम की, उसकी तकफीर की, तो फिर तकफीर करने के बाद, उसको काफिर कराने के बाद उससे हराम औलाद की पैदावार, उसके साथ किसी मुसलमान औरत को थोड़ी रखेंगे, उसको तो काफिर कहेंगे, तो ये भी कहेंगे उसके साथ कोई मुसलमान औरत नहीं रह सकती। तो अहले हदीस क्या ये नौबत आने वाली ही नहीं है। अहले हदीस शादी ब्याह की गुंजाइश, यानी इज़्दिवाजी ताल्लुकात की गुंजाइश तभी देंगे जब तकफीर नहीं है, जब काफिर नहीं मानते हैं, और जब काफिर कह देंगे तो वहां एक साथ रहने की गुंजाइश ही नहीं देंगे। इसलिए वहां ये नौबत नहीं आ सकती है कि अहले हदीस ये कहें कि तुम हरामी हो, फला हरामी है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, एक और चीज है कि इन्होंने जो ये कहा कि ये जो खुशफहमी है इनकी ना, कि पहले कोई ना कोई जो है बरेलवी रहा होगा, ऐसे ही ना जैसे हिंदू लोग कहते हैं कि पहले कोई ना कोई हिंदू रहा होगा, तुम सब क्या है धर्म परिवर्तन हुआ तुम्हारा, तुम सबसे सब पहले के पहले हिंदू थे। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है भाई कोई हिंदू रहा हो, कोई कुछ रहा हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा का जो दौर है, उस दौर ही से सहाबा कराम यहाँ पे मौजूद है, उस दौर से मुसलमान मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले सब के सब जो है ये बरेलवी थे, बरेलवी देवबंदी, ये सब बात के। सबसे पहले अगर कोई था तो अहले हदीस था, हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर कोई था तो अहले हदीस था। आप ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर उठोगे तो ऐसा नहीं है कि वहां सब देवबंदी बरेलवी भरे पड़े हैं। एकदम सबसे पहले हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों के कदम पड़े वो अहलुल हदीस थे, सहाबे कराम थे, ताबईन थे, उसमें कोई हनफी, देवबंदी, बरेलवी इस तरह के अकीदे वाले लोग नहीं थे। तो खुलासा ये है कि इन्होंने जो बात कही है वो बात तब सादिक आती जब हम किसी की तकफीर करते, तो हम तकफीर नहीं करते। और साथ में एक मसला ये भी वाज़ेह कर दें कि अगर कोई मियाँ बीवी दोनों जो है नॉन मुस्लिम हो, यानी अपने मजहब पर हो, मुसलमान भी ना हो, और अगर दोनों जो है इस्लाम कबूल करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अब मैंने तलाक वाली किताब में उसको उसका हवाला दिया है, कि उसकी रोशनी में उनके निकाह को बाकी रखा जाता है। अगर एक साथ जोड़ा इस्लाम कबूल कर लेता है तो भी उस ये नहीं कहते फिर से निकाह करो, ऐसा नहीं कि फिर से निकाह करो, फिर से शादी करो, बल्कि उसको काफी माना जाता है। और अगर उनकी औलाद भी सब साथ में कबूल करते हैं, तो इस्लाम कबूल करते हैं, तो उनके निकाह को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनकी औलाद को भी जायज माना जाता है, और उनमें से कहीं भी हलाल और हराम का फतवा पर नहीं दिया जाता है। तो ऐसे ही अगर कोई बरेलवी है, हम तो पहली बात तकफीर करते नहीं,
لیکن اس کے باوجود بھی جو شخص بریلوی سے کنورٹ ہو کے اہل حدیث بنتا ہے، عام طور سے ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی اہل حدیث ہو گیا تو صرف وہی اہل حدیث ہے. ارے بھائی بیوی آدمی کی تابع ہوتی ہے، اور جب اہل حدیث ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں پہ محنت کرتا ہے. اہل حدیث ایسا نہیں ہے کہ وہ لوٹا اور ڈنڈا اٹھا کے کچھ سیکھ گیا تو باہر نکل جائے تبلیغ کرنے کے لیے، چلو پوری دنیا کو سکھاتے ہیں اور گھر والے پڑے رہے. اہل حدیث کوئی بندہ اہل حدیث ہوتا ہے، سدھرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سدھارتا ہے. اس کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ بھئی اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو. وہ اپنے ماں باپ پہ تبلیغ کرتا ہے، وہ اپنے بچوں پہ تبلیغ کرتا ہے، اس کی بیوی ہے تو اس پہ تبلیغ کرتا ہے. تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اہل حدیث ہوتا ہے تو اہل حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اہل خانہ کو بھی اہل حدیث بنا دیتا ہے، اپنے بچوں کو بھی اہل حدیث بنا دیتا ہے. بلکہ اہل حدیث کے اندر تو وہ طاقت ہے کہ ایک اہل حدیث پورے گاؤں کو اہل حدیث بنا دیتا ہے. وہ بٹیا جہاں کے رئیس الارا ندوی رحمہ اللہ تھے، جو جامعہ سلفیہ بنارس میں شیخ الحدیث تھے، وہ علاقہ پورا کا پورا بریلوں کا علاقہ تھا. پورا گاؤں، پورا آس پاس کے سارے گاؤں، وہ اکیلے ایک شخص اہل حدیث ہوئے، انہوں نے پورے گاؤں کو اہل حدیث بنا دیا. پورے گاؤں اہل حدیث ہو گئے. تو یہ برکت ہوتی ہے اہل حدیث کی دعوت میں. تو جب کوئی اہل حدیث ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ کافر، پہلی بات تو تکفیر نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی بیوی کو اس مسلک میں باقی بھی نہیں رکھتا ہے، بریلیت میں باقی بھی نہیں رکھتا وہ. تو اس لیے جب اہل حدیث ہو گیا تو وہ اس کی بیوی بھی اہل حدیث آتی ہے. تو یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر وہ اہل حدیث نہ بھی ہو، اگر شوہر اہل حدیث ہو گیا، بیوی بریلوی ہے، اپنے مسلک پر بھی ہے، تو بھی اہل حدیث تکفیر نہیں کرتے. اہل حدیث یہ نہیں کہتے ہیں کافر ہے. ایسے ہی اگر کسی کا باپ بریلوی ہے، کسی کا باپ بریلوی ہے اور بیٹا اہل حدیث ہو گیا، تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ بیٹا جو ہے اب کافر ہے، کافر سے کوئی رشتہ نہیں رہ سکتا ہے. اسی لیے اس اسٹریم میں نے کئی بار کہا ہے کہ بریلوی باپ سے اس کا بیٹا اگر اہل حدیث ہو گیا تو اہل حدیث ہونے کے بعد بھی وراثت اس کو ملے گی. وراثت کلیم کرے گا، وہ وراثت لے گا. ایسا نہیں ہے کہ وراثت نہیں چھوڑ دے گا. اگر ہم کافر بولتے ہیں نا تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. مال میں وراثت نہیں پا سکتا ہے. تو اگر ہم تکفیر کرتے نا تو ہم یہ بھی تو بولتے کہ بھائی وہ بریلوی باپ ہے، کافر ہے، اس کے مال میں حصہ مت لو. کیا کسی اہل حدیث نے آج تک کیا فتویٰ دیا کہ اگر کوئی شخص بریلوی باپ کا بیٹا ہے تو اپنے باپ میں وراثت نہیں پا سکتا؟ کوئی اہل حدیث ایسا نہیں بولتا. یا اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، ایسا کوئی نہیں بولتا. تو اہل حدیث تکفیر نہیں کرتے ہیں. تو جس طرح سے اہل حدیث کہتے ہیں کہ کسی کا بریلوی باپ ہو، وہ مر گیا تو اس کی وراثت میں اس کا حصہ ہے، یہ مال میں حصہ اپنا لے گا، ایسے ہی وہ گرچہ بریلوی ہے لیکن چونکہ ہم نے اس کی تکفیر نہیں کی ہے، ہم نے اسے کافر نہیں کہا ہے، اس لیے ہم اس کے رشتے کو ہم حرام بھی نہیں بولتے ہیں، چاہے وہ بریلوی کسی بھی درجے کا شرک کیا ہو، کفر کیا ہو. لیکن اگر تکفیر کا فتویٰ نہیں لگا اس پہ، کیونکہ دیکھیے یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، میں اس موضوع میں نہیں جاؤں گا کہ تکفیر کے موانع ہوتے ہیں. یعنی کبھی کوئی بندہ کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے یا شرکیہ کلمہ کہہ دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اسے کافر نہیں ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اسے کافر نہیں کہا جاتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. یعنی ایک بندہ نے کفر کیا اس کا مطلب نہیں کافر ہو گیا، شرک کیا اس کا مطلب نہیں کہ وہ جو ہے مشرک ہو گیا. شرک اور کفر کرنے کے بعد بھی کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، اسے کافر نہیں کرتے، اسے دار اسلام سے خارج نہیں قرار دیتے. اسی میں سے بہت ساری چیزیں، کبھی جہالت کا مسئلہ رہتا ہے، کبھی جبر کا مسئلہ رہتا ہے، کبھی کسی اور عذر کی بنا پر رہتا ہے. ایسے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جس کی بنا پر ہم تکفیر نہیں کرتے. اور جب تک ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں تب تک اس پر کافروں کا کوئی حکم نہیں لگاتے، چاہے یہ بچوں کی پیدائش کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، یا وراثت کا مسئلہ ہو، یا ذبیحہ کا مسئلہ ہو. ذبیحہ دیکھیے، کوئی بریلوی یہاں پہ مرغا بیچتا ہے نا، مرغا بکرا کاٹتا ہے، تو کیا کسی اہل حدیث نے فتویٰ دیا وہاں سے آپ بکرے نہیں لا سکتے ہو، وہاں سے آپ مرغا چکن نہیں لا سکتے ہو، کیونکہ وہ تو نان مسلم ہو گیا، کافر ہو گیا، کافر کا ذبیحہ حلال نہیں، ہم نہیں کھا سکتے. کافر نے ذبح کیا ہو، اہل کتاب کے علاوہ کسی نے کافر نے ذبح کیا ہو تو اس کا ہم نہیں کھا سکتے، ایسا کسی نے فتویٰ نہیں دیا. تو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ اہل الحدیث بریلوی حضرات کی تکفیر نہیں کرتے اور کافروں کے احکام ان پر منطبق نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ وراثت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ذبیحے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے یہ پھر شادی بیاہ کا مسئلہ ہو. یہ اہل حدیث میں تکفیر نہیں کرتے. تو اصل بنیادی بات یہ ہے کہ چونکہ تکفیر نہیں کرتے اس لیے اہل حدیث ان کو حرامی نہیں بولتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی بریلوی ہو اور اس کی عورت بھی بریلوی ہو، تو آپ بتائیے اگر کوئی ہندو ہو آدمی اور عورت بھی ہندو ہو،
وہ دونوں مسلمان ہو جائیں تو بھی ہم وہاں حرامی وغیرہ کی بات نہیں کرتے بھائی. وہ تو اسلام میں باقاعدہ اصول ہے کہ ان کی شادی کو باقی رکھا جاتا ہے. تو اگر کوئی بریلوی ہے تو اس انداز سے بھی سوچے نا کہ آدمی بریلوی بیوی بریلوی, اگر وہ دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں, وہ دونوں اہل الحدیث ہو جاتے ہیں, تو چونکہ ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے تو یہاں بھی کوئی مسئلہ ہونے والا نہیں. یہ سارے مسائل ان کے یہاں پھنسیں گے, اہل الحدیث کا نہیں. یہ حرامی وغیرہ کی بات ان کے یہاں آئے گی, کیونکہ یہ بیچارے اہل الحدیث کو یا پھر دیوبندی حضرات کو یہ کافر بولتے. تو یہ مسئلہ یہ ان کے گلے کی ہڈی ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے. یہ حرامی یہ اپنے آپ کو بولیں, یہ حرامی اپنے بچوں کو بولیں, یہ حرامی خود کو بولیں, یہ ان کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ہم جب تکفیر نہیں کرتے تو ہمیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جی جی شیخ جزاک اللہ خیر. حرامی کہنے کا جو ہے فلسفہ بیان کر رہے ہیں, اب اس اور اہل حدیثوں کو مطلب ناجائز اولاد اور حرامی اور کیا کیا الفاظ لا حول ولا قوت الا باللہ مطلب بول رہے ہیں عالم ہیں, تو اس فلسفے پر اس بیس پر تو یہ بات ان پہ بھی لوٹ آئے گی. بھائی پچھلے زمانے میں آپ بر صغیر ہند و پاک میں آپ جائیں گے تو بھائی ماں باپ تو ظاہر سی بات ہے کہ اوریجنل کافر مل جائیں گے, اوریجنل مشرک مل جائیں گے. تو بھائی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ پچھلی نسل میں کہیں نہ کہیں جو ہے آبا و اجداد میں مشرکین ہوں گے, تو گویا وہاں سے جوڑ کر کے ہم کہیں کہ بھئی یہ مشرک کی اولاد ہے, کافر کی اولاد ہے, پھر اس کو حرامی یا پتہ نہیں کیا کیا بولیں. تو یہ جو فلسفہ بیان کر رہے ہیں اور اس فلسفے کو بیان کر کے جو ہے پھر اہل حدیثوں کو خراب الفاظ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں, تو یہ تو ان پر بھی بہت بری طرح سے لوٹ رہا ہے, جو بالکل غلط چیز ہے. بالکل صحیح, جزاک اللہ خیر. میرے خیال سے بہت سالڈ آنسر ہو چکا ہے. شیخ سرفراز آپ کا شارٹ کمنٹ. نہیں, میں یہ بول رہا تھا کہ اس قسم کی باتیں جب چھیڑی جاتی ہیں نا, تو مقصد ہوتا ہے جو اصلی بحث ہے اس سے لوگوں کا دماغ پھیرنا. تو یہ ساری بحثوں کو ایک طرف رکھ دیں, تو اگر سب ان کا دعویٰ صحیح بھی مان لیا جائے, جتنا بھی انہوں نے بات کہی کو صحیح بھی مان لیا جائے, تو بھی اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے. بھائی اس کی بات یہ صحیح بھی ہو اور اس کے سارے دعوے صحیح ہو جائیں, تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں, اس کے باوجود اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے یہ شرک ہے. اگر یہ باتیں صحیح ہو جائیں تو بھی, اگر یہ ہم کو گالی دے رہے ہیں, تمہاری گالی اگر ہمارے لیے ثابت بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے, تمہاری گالی ہمارے لیے ثابت ہے, اس کے باوجود اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. تم ہم کو گالی دے دو اور ہم تسلیم کر لیتے ہیں, تم ہم کو حرامی کہہ رہے ہو, ہم یہ کہیں کہ اگر تمہاری یہ بات صحیح بھی ہو تو بھی غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے اور سے مدد مانگنا شرک ہے. تو ہم اب بیسک موقف تو ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے کہ نہیں شرک ہے, یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوگا, اور قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے. اب اس کی بنیاد پر آپ کسی پر بھی تان کریں, آپ ہماری عزت پر تان کریں, ہمارے نسب پر تان کریں, آپ کچھ بھی کر لیں, لیکن اس ہمارے نسب پر تان کرنے سے آپ کا عقیدہ درست نہیں ہو جائے گا, عقیدہ آپ کا پھر بھی غلط. اور جہنمی ہونا یہ زیادہ بڑی بات ہے حرامی ہونے سے. غیر اللہ کو پکارنے والا جہنم میں جائے گا, تو جہنمی ہونا, بدعتی ہونا, مشرک ہونا یہ زیادہ بڑی گندی گالی ہے. جو حرامی گالی دے رہے ہیں بار بار, اس سے بڑی گالی ہے بدعتی اور جہنم. تو یہ ساری اتنی محنت کوشش کر لیں تو بھی ہم آخر میں تو یہی کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مدد کے لیے پکارنا, اس سے دعائیں کرنا, یہ شرک ہے. بارک اللہ فیکم. یعنی کہ مین بات پہ آپ نے پھر سے فوکس کرایا, یہ بہت اچھی بات تھی. بارک اللہ. بہت اچھا کمنٹ تھا شیخ کا بھی, ماشاءاللہ. یہ سوال کا جواب بھی ہو گیا. ایک اب شیخ سرفراز, کیا میں آپ کی ایک ویڈیو لوں, پھر میں شیخ کفایت کی دوسری ویڈیو لیتا ہوں. یہ ذرا سا نیٹ کا پرابلم ہے, میں تھوڑا سا 5 منٹ میں کروں. آپ تیار ہیں؟ میں آپ کی سیکنڈ ویڈیو لے رہا ہوں. جی چلائیے زید بھائی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.